السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صحابی نے باغ صدقہ کر دیا۔ صحابی نے باغ صدقہ کر دیا۔ واقعہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یکایک خاکی رنگ کا ایک کبوتر اڑا اور باہر نکلنے کے راستے کی تلاش میں ادھر ادھر گھومنے لگا۔ آپ کو یہ منظر اچھا لگا، لمحے بھر کے لیے اپنی نظر اسی طرف لگا دی۔ پھر جب نماز کی طرف متوجہ ہوئے تو یاد نہ رہا کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے مال یعنی باغ نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور واقعہ بیان کرنے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اب وہ باغ صدقہ ہے جہاں چاہیں اسے خرچ فرمائے۔ خرچ فرمائے۔ ایک تابعی بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کھجوروں کے باغ میں نماز ادا کی۔ کھجور کے درخت پھلوں کی کثرت کی وجہ سے جھکے ہوئے تھے۔ ان پر نظر پڑی تو ان کو بھلے لگے اور یاد نہ رہا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ انہوں نے یہ واقعہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیان کیا اور عرض کی اب وہ باغ صدقہ ہے، اسے اللہ پاک کی راہ میں خرچ کر دیجیے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسے 50,000 میں بیچ دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسے 50,000 میں بیچ دیا۔ اے جنت کے طلبگاروں، دیکھا آپ نے صحابی رسول اور تابعی بزرگ کی نماز کے خشوع میں ان کے باغ رکاوٹ بنے تو انہیں راہ خدا میں خیرات کر دیا۔ سبحان اللہ، ہمارے بزرگان دین کا نماز کے ساتھ کیسا زبردست لگاؤ تھا، اور آج ہماری حالت ہے کہ اکثریت نماز ہی کو بھلا بیٹھی ہے۔ اذان کے ذریعے 5 وقت نماز کے لیے بلاوے ملتے ہیں، مگر احساس تک نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو ملک کا صدر یا کوئی وزیر دعوت نامہ بھیج دے تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہے، لوگوں میں اس دعوت کا خوب تذکرہ کرتا پھرے کہ فلاں تاریخ کو فلاں وزیر کی دعوت میں جاؤں گا، افسوس دنیاوی حکمران کی دعوت تو باعث فخر ٹھہرے، مگر نماز کی دعوت دینے والا یعنی مؤذن دربار الہی کی حاضری کے لیے مسجد کی طرف بلائے تو اس کی کوئی پرواہ نہ کی جائے۔ اگر کوئی عزیز یا دوست شادی یا بیاہ کی کسی دوسری تقریب کی دعوت دے تو موڈ نہ ہونے کے باوجود بھی اس کی دعوت قبول کر لی جاتی ہے، کیونکہ بسا اوقات یہ ڈر ہوتا ہے کہ دعوت قبول نہ کرنا کہیں اس کی ناراضی کا سبب نہ بن جائے۔ مگر کبھی آپ نے یہ سوچا کہ مؤذن کی پکار حی علی الصلاۃ یعنی آؤ نماز کی طرف سن کر اگر دعوت نماز قبول نہ کی تو پاک پروردگار عالم ناراض ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، پڑھتے ہیں جو نماز وہ جنت کو پائیں گے، جو بے نماز ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔